بنایا ہے. آپ نے عقل کا کام نہیں کرنا، عقل کی نہیں ماننی، نبی کی ماننی ہے. اگر عقل کی مان لے گا تو چاند پہ جا کے اٹک جائے گا، اور نبی کی مانے گا تو پھر تیرا مقام کیا ہوگا؟ تیرا مقام یہ ہوگا کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقام خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ منمود. پھر میرا پتہ تجھے عقل سے نہیں ملے گا، میرا پتہ تجھے نبی کے در سے ملے گا. تو جسے خدا کا پتہ نہ ملے اسے قرآن کا پتہ کیا ملے گا؟ تو قرآن کا پتہ لینا ہے تو صاحب قرآن سے لے. آج کچھ لوگ آیتیں ٹھیک کروانے لگے ہیں تو انہیں یہ نہیں پتا کہ قرآن آیتوں میں تو آیا ہی نہیں تھا، قرآن تو لفظوں میں آیا ہی نہیں تھا. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی حیران ہو گئے یہ کیا کہہ رہا ہے. سارا قرآن جبریل نہیں لائے، سارا قرآن جبریل نہیں لائے، کچھ آیات براہ راست میں اتری ہوئی ہیں. وہ کون سا مرحلہ ہے کہ جب اونٹ پہ سرکار بیٹھے ہوتے تھے وہی آتی تھی تو اونٹ بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جاتا تھا، اور سرکار فرماتے تھے اس وقت میرے کان میں ایک سیٹی کی آواز بجتی تھی. بس اس کو الفاظ میں بدلنے والے کو نبی کہتے ہیں، اس کو الفاظ میں بدلنے والے کو نبی کہتے ہیں. تو یہ میں بتاؤں کہ رب کائنات نے فرمایا میں نے اپنا پتہ بتانے کے لیے اے الہ العالمین، اگر تو نے دماغ میں اتنا کچھ فیڈ کر دیا. اب سنیے، بچہ ہے درد پہ روتا ہے، ماشاءاللہ آستانہ یہ نیل شیخ کی خلیفہ مجاز خلیفہ ساجد نقشبندی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب بڑی محبتوں والے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آسانی ہو تو کوئی پیڈسٹل پنکھے کا بندوبست ہو جائے تو ذرا آسانی ہو جائے گی میرے لیے، تھوڑا قریب کر کے اس کو چلا دیں. کیونکہ چونکہ ایسا تو اسے علاقے نہیں کہ تھوڑی دیرے میں تو برف پہنا ہے، اس وجہ سے کہ گرمی ذرا زیادہ لگ رہی ہے، اس لیے توجہ کے ساتھ عرض کر رہا تھا. پڑھیے درود پاک صلوات و سلام علیہ یا رسول اللہ. توجہ سے سنیے گا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے درد پہ روتا ہے، راحت پہ ہنستا ہے. درد پہ روتا ہے، راحت پہ ہنستا ہے. یہ اسے کس نے بتایا؟ اور جب روتا ہے اس کا درد گھٹایا جاتا ہے، اور جب ہنستا ہے تو اس کا سکون بڑھایا جاتا ہے. یہ میرے اشارے سمجھو، میں تجھے پہلے آخر میں یہ نہیں ہوں لگے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس دور اس زمانے کی ضرورت ہے جڑی گفتگو میں کر رہے ہیں. بے شک بچہ جب پیدا ہو تو اسے کس نے بتایا کہ درد پہ رویا جاتا ہے، راحت پہ ہنسا جاتا ہے؟ کس نے بتایا؟ یہ اس کے دماغ میں فیڈ کیا گیا قدرتاً کہ بچے جب تجھے درد ہوگا تو تو نے رونا ہے تو ماں نے تیری طرف لپک کے آ جانا ہے. اگر ماں کو بلانا ہے تو چونکہ تو بول نہیں سکتا تو روئے گا تو ماں کو پتہ چلے گا بچہ تکلیف میں ہے. تو اگر تجھے کچھ چیز چبھ رہی ہے تو دور کرے گی، اگر بھوک لگی ہے تو دودھ پلائے گی. اب رونے پر اس کی مراد پوری ہوتی ہے اور ہنسنے پہ ماں سمجھ جاتی ہے اسے راحت مل گئی. رو کر مطالبہ منوانا، ہنس کر اپنی خوشی کا اظہار کرنا، بچے کے دماغ میں کس نے فیڈ کیا؟ خود رب کائنات نے ڈالا ہے. ماشاءاللہ سید اصغر حسین شاہ صاحب اگر سٹیج پر تشریف لائے، پیر سید اصغر حسین شاہ صاحب سٹیج پر آئے. تو عرض یہ کر رہا تھا، توجہ رکھیے گا، میں بہت تھکا ہوا بھی ہوں تو میں توجہ آپ کی ضرور چاہوں گا. تو ساری توجہ یہ ہماری تھکاوٹ اتر نہیں جا سکتی. اگر اندھیرے میں اجالا کر سکتی ہے نا تو غوث پاک تیرا سیارہ اگر زمین کی تصویر بنا سکتا ہے نا تو میرا غوث بھی بغداد کے بوریے پہ بیٹھ کے کہہ سکتا ہے. اگر تیرا سیارہ کائنات کی زمین کی تصویر لیتا ہے نا تو میرا غوث چونکہ 11ویں والے کا بھی مہینہ ہے تو میرا غوث بھی بغداد کی گلیوں میں بیٹھ کے کہہ سکتا ہے نظرت الہ بلاد اللہ جمن حکم اتصالی کہ اللہ کے شہر مجھے یوں نظر اللہ کے شہر، اللہ کے شہر مجھے یوں نظر آتے جس طرح رتھیلی پر رائی کا دانہ رکھ دیا. تو آج پھر میں وہی
پہ آتا ہوں. عقل کا کمال یہ ہے کہ عقل نے ٹنو لوہا ہوا میں اڑایا, عقل نے دریاؤں کا رخ بدل کے صحرا کو چمنستان میں بدل دیا, سلیں رگڑ کر بجلی پیدا کر کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا. عقل نے یہ کمال کر دیا ہے کہ دریاؤں کا رخ پھیر دیا. ارے اڑتا گیا چاند پہ قدموں کے نشان لگا کے آیا. اے الہ العالمین, جب عقل کے ساتھ تو چاند تک لے کے گیا تو اسے آگے کا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا عقل تجھے چاند تک لے کے جائے گی, ساری دنیا تجھے عقل دکھائے گی. تو ربا تیرا پتا, تو اس نے جواب دیا اپنا پتا بتانے کے لیے عقل نے ہی نبی بنایا ہے. بہترین بھی کرتے ہیں تو پھر عقل کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ تو اس نے کہا عقل کے ساتھ ارے نسل چلانا عقل کا کمال نہیں, گھر بنا لینا عقل کا کمال نہیں, دولت کما لینا عقل کا کمال نہیں, پلازے بنا لینا عقل کا کمال نہیں. تو عقل کا کمال کیا ہے؟ مکتب دانش کی طالب تو بتا, حکمت والے تو بتا. تو میں نے دانش والے سے اور حکمت والے سے پتہ چلا تو بات سمجھ میں نہیں آئی. تو اس نے عقل کا کمال یہ نہیں کہ نسل چلائی جائے, عقل کا کام یہ ہے کہ ٹنو لوہا ہوا میں اڑایا جائے. جو ہے انشاءاللہ عصر حاضر کے مطابق بولیں گے اور گفتگو سب کے کہہ دینا کہ ڈھولوں نہیں ٹھیک بولتے, یہ نبی کے گلاگر ٹھیک بولتے ہیں. تو عقل کا یہ کام نہیں ہے کہ پلازہ کھڑا کر لیا, عقل کا کام یہ ہے کہ ٹنو لوہا ہوا میں اڑا دیا. عقل کا کام یہ ہے کہ تیری آواز کو شرق سے اٹھا کے غرب میں منتقل کر دیا. عقل کی آواز یہ ہے کہ لائیو کال کے ذریعے تیری صورت یہاں سے اٹھائی, یورپ والے کو دکھائی, اس کی صورت اٹھائی, عرب والے کو دکھائی, عرب والے کی صورت اٹھائی تو عجم والے کو دکھائی. تیرا عقل کا کمال یہ ہے ایک پلیٹ بنا, سینہ سورج کی طرف کرے تو توانائی جذب کرے اور رات کی تاریکی میں تیرے گھر کو اجالا دے. تو یہاں چلتے چلتے ایک جملہ بیچ میں ایڈ کر دوں, اگر تیری بنائی ہوئی پلیٹ سورج کی طرف سینہ کرے تو تیرے تاریک گھروں میں اجالا کرے. تو اگر سورج کی طرف سینہ پلیٹ کرے تو تاریکی میں اجالا کرے. تو غوث اعظم داتا علی حجویری سینہ مدینے والے کی طرف کرے تو اے الہ العالمین, جب تو اس کے دماغ میں یہ ڈال رہا تھا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے, تو جب وہ جوان ہوتا تو قرآن بھی دماغ میں ڈال دیتا. سبحان اللہ, نہیں سمجھ آئی بات؟ قرآن بھی دماغ میں ڈال دیتا. تو جواب آیا کہ قرآن کا تعلق اعتبار سے ہے اور اعتبار عقل سے نہیں آیا کرتا, نبی پر یقین سے آیا کرتا ہے, نبی کے کردار سے آیا کرتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی نبی کو بھیجا ہے. اب سنو, بڑی پتے کی بات سنو اور توجہ سے سنیے. بڑی اچھا میری گلا پر دھیان رکھو نا, تاپ سن پلہ کچھ بیسی. انتظامیہ جو کرنی نا کہ کرن دیو نا. ایک پکھا ہے, اس نے پر ہونے, اس نے پھرنے کا ہوا دینا ہے, اس نے ایکسٹینڈ ہونا, پیچھے موٹر لگی ہوئی, تھلا اس نے پائدان لگ گیا پتا, اس کی چھوڑو دمی کی تک. سبحان اللہ. عرض یہ کر رہا تھا, توجہ رکھنا, خدا کی قسم یہ نکتہ آپ کی سمجھ میں آ گیا نا. بے شک. اور مچھلی کو بھی گائے سب زندہ رہنے کی آکسیجن چاہیے, دونوں کو آکسیجن چاہیے, دونوں سانس لیتی ہیں. اسی زمین پر دو جہان ہیں, ایک میں مچھلی رہتی ہے, ایک میں رہتا ہوں. ایک میں مچھلی رہتی ہے, ایک میں میں رہتا ہوں. آکسیجن ہوا میں بھی ہے. اب یہاں اگر سائنس کے طلبہ بیٹھے کوئی کالج یونیورسٹی والے تو وہ بھی سن لیا سکے, یہ بھی پتا سمجھیں جی مدرسے آنے کی کچھ نہیں ہے. تو ہم سنیے H2O پانی کا فارمولا ہے. آکسیجن پانی میں بھی ہے, آکسیجن ہوا میں بھی ہے. اب مچھلی کو بھی آکسیجن چاہیے, مجھے بھی آکسیجن چاہیے. میں پانی میں مرتا ہوں, وہ ہوا میں مرتی ہے. اس کا جہاں اور ہے, میرا جہاں اور ہے. وہ میرے جہان میں آئے تو مر جاتی ہے, میں اس کے جہان میں جاؤں تو مر جاتا ہوں. زندہ رہنے کے لیے آکسیجن چاہیے تو وہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. وہ ادھر سے نہیں لے سکتی, وہ ادھر سے نہیں لے سکتی, میں ادھر سے نہیں لے سکتا, اس لیے کہ وہ جہاں اور ہے, یہ جہاں اور ہے. تو میں اتنے چھوٹے سے جہان میں ادھر سے ادھر ہو جاؤں تو مرتا ہوں, وہ ادھر سے
نہیں؟ اب اس کی زندگی کے لیے جو مر گیا تیرا پیو، ہمارا نبی زندہ ہے، بے شک بے شک. تو اب اس کی زندگی کے لیے میں کیا کہوں؟ جو سارے جہان کو چھوڑ کے اس جہان میں چلا گیا جسے جہان بھی نہیں کہہ سکتے. تو یہ ہے میری زندگی، میرے نبی کی حیات. اب آؤ نبی کے میلاد کی محفل میں آنے والوں ایک بات اور سناتا ہوں. کتنے درخت ہیں آپ کے اسلام گھر میں؟ کوئی بتا دے گا؟ نہیں نہ بتا سکتے. آپ اسلام گھر میں رہنے والے اسلام گھر کے درخت نہیں بتا سکتے. اسلام گھر کے چھوڑو، آپ صرف یہ بتاؤ کہ اچھی لس میں کتنے درخت ہیں. تو آپ کو درختوں کا نہیں پتا تو شاخوں کا پتہ کیا لگے گا؟ ہمیں شاخوں کا پتہ نہیں تو ہمیں پتوں کا کیا پتہ لگے گا؟ اور رب فرماتا ہے کہ اس پوری زمین میں شرق سے غرب تک جتنے بھی درخت ہیں نا، رب فرماتا ہے ایک بھی پتا جب تک زمین پر ٹوٹ کے آتا ہے تو میرے پتے میں ہوتا ہے. ایک بھی پتا گرتا ہے تو رب فرماتا ہے میرے پتے میں ہوتا ہے. اور اس پتے کے لیے مفسرین اور علماء اور صاحب نظر یہ فرماتے ہیں کہ یہاں صرف علم مراد نہیں، یہاں مراد یہ ہے کہ کوئی بھی درخت سے پتا ٹوٹ کر زمین پر اس وقت تک آتا ہی نہیں جب تک رب کی مرضی شامل ہوتی نہیں. رب کی مرضی شامل ہوتی نہیں. اب میرا سنو اے رب العالمین، تو اتنا بے نیاز کہ درخت اگانے پہ آئے تو اگا دیتا ہے، اجاڑنے پہ آئے تو اجاڑ دیتا ہے، آبادی بنانے پہ آئے تو آباد کر دیتا ہے، اڑانے ویرانہ بنانے پہ آئے تو زمین سراسر لرزا کے زلزلہ لا کے تباہ کر دیتا ہے، جوان بیٹے کو اٹھا کے ماں کی گود اجاڑ دیتا ہے، بھائی کو مار کے بہن کو اداس کر دیتا ہے، بہن سے بہن چھین کر اسے اداس کر دیتا ہے، باپ سے بیٹا چھین کر اسے اداس کر دیتا ہے. بے نیاز اتنا کہ کبھی درندوں سے کھلواتا ہے، کبھی پانی میں ڈبوتا ہے، کبھی ہوا میں مار دیتا ہے، کبھی طیارہ گرا کے مار دیتا ہے. جواب ہے اللہ الصمد، وہ بڑا بے پرواہ ہے. پر میں نے بھی غور کیا اتنے بے پرواہ رب، میں بھی تو ہاتھ جوڑ کے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، اتنا بے پرواہ ہو کر تجھے اتنی میری پرواہ کہ دو چوکیدار بٹھا دیے. اتنی پرواہ کہ دو چوکیدار بٹھا دیے. میری صبح بھی لکھوا رہا ہے، میری شامیں بھی لکھوا رہا ہے، میرے دن بھی لکھوا رہا ہے، میری راتیں بھی لکھوا رہا ہے. الہ العالمین، تو پھر کرنا کیا ہے؟ صبح کو اٹھنا ہے، رات کو سونا ہے، دن کو کھانا ہے، کمانا ہے، یہ میری ضروریات ہیں. تو لکھنا کیا چاہتا ہے؟ جواب آیا مجھے تیرے کھانے سے غرض نہیں، تو کھا. میں لکھوانا یہ چاہتا ہوں کہ تو کھاتا تو ہے لیکن کیا کھاتا میرے نبی کے طریقے سے ہے کہ تو پہنتا تو ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے نبی کے طریقے سے پہنتا ہے کہ نہیں پہنتا. تو کما تو رہا ہے، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے نبی کے طریقے سے کما رہا ہے. سجائی گئی، اس میں تلاوت، نعت، واز، نظم، نثر، سلام، ذکر، جس بھی انداز میں تجھے اور تیرے حبیب کو یاد کیا گیا، تیرا ذکر کیا گیا، لنگر پاک کا اہتمام کیا گیا، اہل ایمان کو جمع کیا گیا. ان خوبصورت اور خوب کردار احباب جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، اے الہ العالمین، اس تمام تر سید جمیلہ کا ثواب تیرے حبیب علیہ السلام